السلام علیکم گائز، آج میں بات کروں گا گستاخانہ خاکوں اور ان کے خلاف احتجاج اور احتجاج کرنے والوں کے خلاف گورنمنٹ کے ایکشن کے بارے میں۔ ایک بہت سمپل سا مطالبہ یہ تحریک لبیک پاکستان والے نکلے ہیں کہ فرانس نے چونکہ گستاخیاں کی ہیں، تمام پوری دنیا کے مسلمانوں کی دل آزاری کی ہے، تو فرانس سے سفارتی اور تجارتی تعلقات ختم کیے جائیں۔ اس میں کوئی اتنی بڑی بات نہیں تھی اور کوئی اتنا بڑا مطالبہ نہیں تھا۔ گورنمنٹ نے ان کے خلاف اس طرح سے شیلنگ کی ہے، اس طرح سے شیلنگ کی ہے جس کی ویڈیوز آپ دیکھ سکتے ہیں۔ میڈیا والوں پہ پابندی ہے کہ وہ ان کی کوریج نہیں دکھا سکتے۔ یہ کون سی مطالبات ہیں؟ آخر گورنمنٹ کن کے خلاف احتجاج کرنا چاہتی ہے؟ گورنمنٹ گستاخی کرنے والوں کے خلاف احتجاج کرنا چاہتی ہے، گستاخی کرنے والوں کو روکنے کے خلاف احتجاج کرنا چاہتی ہے؟ گورنمنٹ اپنی سمت خود بتائے تاکہ عوام ڈیسائیڈ کرے کہ وہ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں رہتے ہیں یا پھر ایک سیکولر پاکستان میں رہتے ہیں۔ عوام نے ووٹ دیا تھا ایک اسلامی مدینہ کی ریاست کے لیے، نہ کہ ایک گستاخانہ خاکے پرنٹ کرنے والوں کے تحفظ کے حفاظت کے لیے۔ یہ تحریک لبیک پاکستانی جب بھی نکلے ان کا مقصد ایک ہی رہا ہے، ایک ہی مقصد سے نکلے کہ ہمیں تحفظ ختم نبوت کرنی ہے، تحفظ ناموس رسالت کی تحفظ کرنی ہے۔ ہم اسی لیے نکلے، ہم دنیا میں کہیں پہ بھی گستاخی ہوگی اس کے خلاف ہم نکلیں گے، یہ ہمارا فرض ہے، ہمارا ایمانی فرض ہے۔ تو گورنمنٹ کو ایسی کون سی تکلیف ہوتی ہے جب ہم نکلتے ہیں؟ تو جب یہ نکلتے ہیں تو گورنمنٹ کو کون سی ایسی پریشانی ہوتی ہے کہ وہ ان کے خلاف شیلنگ کرنے لگی؟ جبکہ پی ڈی ایم گورنمنٹ کے خلاف نکل لی، ان کے خلاف کبھی احتجاج نہیں ہوا، ان کے خلاف کبھی شیلنگ نہیں ہوئی، ان کے اوپر کبھی فائرنگ نہیں ہوئی۔ وہ کون سی کمپنی ہے جو ساری سیاسی جماعت بنا رہی ہے کہ ایک سیاسی جماعت جو سیلف میڈ ہے ان سے اس سے تکلیف ہو رہی ہے؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ قیامت والے دن اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھ لیا کہ دنیا میں میری گستاخی ہو رہی تھی، اس ملک میں میری گستاخی ہو رہی تھی، تمہارے پاس اختیارات تھے، تم نے کیا کیا؟ یہ تحریک لبیک والے تو نکل پڑیں گے، یہ کہیں گے یا رسول اللہ ہمارے اختیار میں کچھ نہیں تھا، ایک جان تھا، ہم ہتھیلی بھی لے کے نکل آئے، میدان عمل میں آ گئے، ہم نے وہ جان بھی رکھ دی اپنے آپ کے عزت کے آگے، ہم کچھ کر نہیں سکتے تھے، ہمارا اختیار یہیں تک تھا۔ اور وہ فرش بھی گواہی دے گا، یا رسول اللہ ہم گواہ ہیں، اسی فرش پہ، اسی روڈ پہ انہوں نے نمازیں بھی پڑھی اور اسی روڈ پہ انہوں نے شیلنگ بھی کھائی، دوران نماز ان پہ شیلنگ ہوئے، یہ ہم نے دیکھا۔ تو یہ وہ روڈ بھی گواہی دیں گے۔ تو باجوہ صاحب، میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ کیا جواب دیں گے؟ اگر آپ سے پوچھ لیا گیا کہ اختیار بھی تو تمہارے پاس تھے، تمہارے پاس اختیارات تھے، تمہیں ہم نے اتنی عزت دی تھی کہ تمہاری ایک آواز سے پوری قوم لبیک کرنے کو تیار تھی، پوری دنیا کی مسلمان تمہاری آواز پہ لبیک کرنے کو تیار تھے، تمہارے پاس طاقت تھا، تمہارے پاس اختیار تھا، اسلامی ملک کا سربراہ بنایا تم نے کیا کیا؟ وہ کون سی قوت تھی جسے تمہیں تحفظ ختم نبوت، تحفظ رسالت کے آگے تمہارے دیوار بن کے کھڑی ہو گئی؟ وہ کون سی چمک تھی؟ وہ کون سا جذبہ تھا جو تمہارے ایمان کے آگے حاوی آ گیا؟ کیا جواب دیں گے آپ اس وقت؟ بس اتنی سی بات کرنی تھی مجھے، عوام سے یہی پوچھنا تھا کہ یہ کوئی سیاسی مسئلہ نہیں ہے، یہ کوئی ایک جماعت کا معاملہ نہیں ہے، یہ معاملہ تمام پوری دنیا کے مسلمان کا ہے، یہ معاملہ پوری دنیا کے مسلمان کا ہے، ہر قوم کا ہے، ہر مسلک کا ہے، یہ صرف لبیک والوں کا نہیں ہے، کیونکہ نبی سب کے ہیں، نبی و آخر الزماں سب کے ہیں۔ شکریہ۔